بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بیورو چیف ہیں مہران ٹی وی کے۔ مدثر صاحب، سارنگ صاحبہ آئیں پورے ایک جھتھے کے ساتھ اسلام آباد میں پروٹیسٹ کرنے، میرے خیال ہے اپنے پیاروں کے بارے میں انفارمیشن لینے آئی ہوں گی۔ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور ریاست ہاتھ رکھتی ہے اپنے شہریوں کے اوپر۔ کیا تھا ان کا جو اصل مدعا ہے، اور وہ مدعا کیوں نہیں حل ہوا؟ پھر ان کی گرفتاری ہوئی اور اب ضمانت ہونے جا رہی ہے، تو یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ ایک طویل لانگ مارچ تھا جو انہوں نے کوئٹہ سے شروع کیا اور دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا، اور جب اسلام آباد پہنچا تو ان لوگ خواتین جو ہماری بہنیں ہیں ان کا مطالبہ تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ابھی ریڈزول میں قائم ہو چکی ہے یہاں پر احتجاج کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کے بعد ان کا مطالبہ تھا کہ وہ اسلام آباد پریس کلب کے میدان پہ احتجاج کریں۔ یہ گزشتہ رات کی بات ہے کہ اس کے بعد پھر جب وہ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں پہ آئیں تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کے اوپر شیلنگ اور جو دیگر پانی کی واٹر گن رات کے ٹائم پہ ٹھنڈ کا ٹائم، اور بچے بھی تھے بچے بھی ساتھ تھے، جو بڑا افسوسناک عمل ہے جس کی ہم بطور صحافی لوگ مذمت کرتے ہیں کہ وہ پریس کلب پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے جو احتجاج ہوتے ہیں ان پہ اجازت دی جاتی ہے۔ البتہ کانٹینٹ کی بات کی جائے کہ کانٹینٹ کیا تھا ان کا، ان کے الفاظ کیا تھے، ان کے بیانات کیا تھے، ان کے نعرے کیا تھے، وہ تھوڑے اینٹی اسٹیٹ تھے تھوڑا، اسی لیے شاید اس کو انتظامیہ نے اجازت نہ دی ہو۔ اس کی وجہ ہو سکتا ہے، میں اس پہ گیا ہوں، اس پہ حتمی رپورٹ تو ادارے ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، لیکن اس بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سرگرم ہوئی اور ان کی ضمانتیں ہوئیں۔ بنیادی جو ان کا مطالبہ ہے شروع سے، اور یہ مطالبہ کہ دیکھا جائے تو یہ مطالبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اور چیف جسٹس نے اس بار سو موٹو نوٹس بھی ماضی میں لیے گئے ہیں، اور صحافیوں کی جانب سے اس حوالے سے رپورٹس بھی شائع ہوئی ہیں۔ بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنس ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں جو ہم حقائق پہ مبنی بات کریں گے، اور دو تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنس ہیں اصولی طور پہ جو مسنگ ہے ان کے حوالے سے تفصیلات دی جائیں، لیکن اینٹی اسٹیٹ جو نیریٹو بیانیہ ہوتا ہے یا اینٹی اسٹیٹ جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے اگر وہ اٹھا لیے جاتے ہیں یا اس کے حوالے سے تحقیقات ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے، اس میں ان کی جان کو پروٹیکشن بھی ہوتا ہے ایک طرح۔ اگر وہ اٹھائے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، سیکیورٹی ایکسپرٹ کہتے ہیں، اگر وہ اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی عناصر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی اداروں کے ساتھ، دشمن ممالک اداروں کے ساتھ مطلب کو ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کام کریں، تحقیقات کی جاتی ہے، تو اس میں سال بھی لگتا ہے، 6 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں، تاکہ وہ پورے نیٹ ورک تک پہنچ سکے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو سیکیورٹی ایکسپرٹس جو بتاتے ہیں، اس کے تحت شاید وہ چیزیں نہ بولوں پر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بھی کیس چلا جس میں وہ کچھ لوگ ایسے رہا کیے گئے جو مسنگ پرسن ابھی بھی کچھ ہیں، اس کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جو احتجاج کرنے والے وہ اور جن سے مطالبہ کیا جائے وہ دونوں کو ٹیبل ٹاک پہ آنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے، دونوں کے جو ایشوز ہیں، جو خدشات ہیں، جو باتیں ہیں سننی چاہیے، کیونکہ پاکستان ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، سب کا پاکستان ہے، ہم سب نے مل کے چلانا ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ یہ ملک کے خلاف اگر آپ کچھ بات کرتے ہیں تو اس کی شناخت جو ہے، اس کی پہچان جو ہے، اس کی صاف کو نقصان ہوگا۔ آپ بے شک آپس میں بھائی ہیں، ہم اپنے والدین کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، لیکن جو والدین جو جنم دینے والے ہیں، یہ پاکستان ہم بچے ہیں، وہ پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن ایک پروسیجر ہے ریاست کا، اس پروسیجر کے مطابق کم از کم ان فیملیز کو آن بورڈ تو لیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پیاروں نے یہ جرم کیا ہے، اور اس کی تحقیقات چل رہی ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ معصوم ثابت ہوتے ہیں تو ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، اور اگر معصوم ثابت نہیں ہوتے تو they would be punished۔ اس میں ایک دو تین چیزیں جو ہیں وہ میں کیونکہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی نکل کر میں گراؤنڈ ڈیوٹی پہ نہیں ہوں، لیکن جو حقائق ہم نے سنے ہیں، جو وہاں کے لوگوں سے سنے ہیں، یا جو کچھ عناصر بھی ہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، چاہے ایسے بلوچستان میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو دشمن عناصر ان معصوم لوگوں کو برگلاتے ہیں، جو مسنگ برین واش کرتے ہیں، ٹرینڈ کرتے ہیں، یہ معصوم لوگ۔ وہ تو بی ایل اے کا تو ثابت ہے نا جی، وہ تو اس وقت ٹیرر فائنانسنگ کی جو رپورٹ آئی ہے فیڈر کی، اس میں ثابت ہے کہ انڈینس ان کو ان کی را جو ہے ایجنسی وہ ہیلپ کرتی رہی ہے، ٹریننگ دیتی رہی ہے پاکستان کے ویپن پر۔ یہ معصوم لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے 6 یا 7 ماہ پہلے ایک بچی بھی جی تھی، وہ بھی ان دہشت گردوں کہتے چلی تھی، پھر بعد میں اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ مجھے وہ دہشت گردی کے لیے فلاں جگہ پہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے، فلاں جگہ پہ تم کچھ حملے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے۔
تو ان چیزوں سے بچنا ہے ہمیں. ظاہر بات دشمن کی کلبوشن کے بعد تو آپ کو پتا ہے نا کہ بلوچستان میں نیٹ ورک تھا, تو یہ معصوم لوگ کہاں, یا وہ خاتون جس نے خود کش حملہ کیا کراچی یونیورسٹی میں چائنیز بہن کے اوپر, تو وہ ہمیں نہیں پتا نا کہ وہ سیکورٹی اداروں کا کام سیکورٹی اداروں کو کرنے دینا چاہیے, لیکن اس سوال کی مذمت کریں. لیکن پولیس مین کے گھر میں ان کی بھی تو مائیں بہنیں ہوں گی, رات کی سردی میں اسلام آباد میں پانی مار رہے ہیں بچوں اور خواتین کو, اور جس طرح وہ سارن کو بالوں سے پکڑ کر آپ نے یہ جو عمل ہے, یہ جس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ فالٹ جہاں پہ پہنچتا ہے کہ جب آپ سے کوئی مطالبہ کرنے آتا ہے, کوئی بات کرنے آتا ہے, اس کی آپ کو سننی چاہیے, لیکن جو بنیادی ایشو جو پیچھے جو مین کہانی ہے اس کے اوپر جو احتجاج کرنے والے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے ہم اتھینٹک فورم سے یوز کریں. پر ابھی ایک ریسنٹلی ایک تھانے سے ایک ویڈیو دیکھی جو بڑی افسوسناک تھی, وہ فواد حسن فواد کی ویڈیو تھی, بڑی افسوسناک, بیوروکریٹک اسٹائل, وزیر تو بن گیا نگران لیکن بیوروکریٹک اسٹائل, بچیوں کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ ہے. بھئی آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ریاست کا مسئلہ ہے, ریاست نے مسئلے کو حل کرنا ہے, یہ بچے ہیں آپ کے, ان کو مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ تو وہ احتجاج کرنے آئے ہیں, آپ ان کو بھیج دیں گے, ادھر کمیٹی بنا دیں گے, دیکھ لیں گے, ادھر کر لیں گے. کمیٹی آپ کو پہلے بنا لینی چاہیے تھی, جو کرنا تھا. جب وہ احتجاج وہاں سے 37 دن پہلے نکلا تھا, آپ نے کچھ نہیں کیا, اور جب سر پہ آ گیا تو آپ کر رہے ہیں, تو یہ ان کی ناکامی ہے, نگراں حکومت. کیونکہ دیکھیں جو کسی ادارے سے متعلق جو انیشیٹو لیا جاتا ہے نا, تو وہ نگران حکومت کا کام تھا کہ فلاں کنسرن ادارے کو بتانا چاہیے تھا کہ اس سے متعلق ایک احتجاج آ رہا ہے, ہم نے نیگوسیشن کرنی ہے, ہم نے بات کرنی ہے, آپ ہمیں تھوڑی سی رپورٹ دیں. اختیار ہے وزیر اعظم میں, کٹپتلی تو نہیں ہے وزیر اعظم, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت ہے نگران, وہ اس کا رویہ بڑا مخصوص کا قسم کا ہے, اور اس کا رویہ قابل برداشت نہیں ہے جس طرح کے وہ کام کر رہے ہیں. نگران کو یہ چاہیے تھا کہ نگران ہوتے ہوئے ان کو دونوں طرف بات سننی چاہیے تھی, اور برج کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا مسائل کو حل کرنے پر. لیکن اس نگران حکومت نے اور فواد حسن فواد کے رویے نے یہ بات ظاہر کی کہ شاید وہ جو ہے معاملات حل نہیں کرنا چاہتے, بگاڑنا چاہتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک اور عالمی صورت ہے. مدثر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے مدثر صاحب کی گفتگو سنی. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, اور بلوچ ہم ہیں اور ہم بلوچ ہیں, ہم سارے پاکستانی ہیں. سب سے پہلے پاکستان کو نظر میں رکھیں, پاکستان کی عزت, وقار, ترقی, اس کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور ہر کسی کو اپنی ذمہ داری پراپر انداز سے ایک اخلاقیات اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ادا کرنی چاہیے. اللہ حافظ.